نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس کے فضل سے آج 19 رمضان المبارک 1437 ہجری 25 جون 2016 کو ہم رمضان اور قرآن کے عنوان سے قرآن فہمی کی ایک مجلس اور نشست میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں 25ویں پارے میں، قرآن کریم کے 26ویں پارے میں، سورۃ الحجرات میں ایک آیت کریمہ ہے جو اللہ کے رسول آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے دلوں کا امتحان لیا تقوی میں، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کا حال جاننے والے ہیں، سمیع ہیں، علیم ہیں، بصیر ہیں، خبیر ہیں، سننے، دیکھنے اور جاننے کی ہر صفت اور قوت تمام مخلوقات کو انہوں نے ہی عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتے ہیں، جو دلوں کے راز جانتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان ہم نے لیا ہے تقوی میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کے نتیجے کا اعلان کیا لہم مغفرۃ ولہم اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کے استاذ، جن کے مربی، جن کے مزکی، جن کے امام، جن کے خطیب، جن کے واعظ، اور جہاد کے میدانوں میں جن کے کمانڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ آپ کے مقتدی تھے، جب آپ مجلس وعظ و ارشاد میں تلقین فرماتے تو یہ آپ کے سامعین ہوتے، جب آپ صفہ میں پڑھاتے تو یہ آپ کے تلامذہ ہوتے، جب آپ غزوات میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، ذات الرقاع میں، ذات السلاسل میں، مريسع میں، تبوک میں، حنین میں، غزوات میں تشریف لے جاتے تو یہ آپ کے جانثار، آپ کے مجاہد، آپ کے فوجی، آپ کے سپاہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا متاع، مال و منال سب قربان کر دیا۔ قرآن کریم نے من حیث الجماع دو جماعتوں کی تقدیس بیان کی ہے، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی بیان کی ہے، ان سے اپنی رضا کا اعلان دائمی کیا ہے۔ ایک انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت۔ اس پوری جماعت میں سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ خوش نصیب عشرہ مبشرہ ہیں، وہ عشرہ، وہ 10 جن کو بشارت دنیا میں لسان نبوت، لسان اقدس، زبان نبی سے ملی، آپ نے نام لے لے کر کہا کہ تم جنتی ہو، فلاں جنت میں ہے۔ اور پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 سے 4 خلفاء رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ افضل، بالا، برتر، اعلیٰ، عرفہ، مقدس، مرتبے والے، مقام والے، فضیلت والے ہیں۔ خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان۔
اور پھر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مواخات اسلامی بھائی چارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، ان کا بھائی چارہ کسی انصاری سے نہیں کرا، تو وہ بچشم نم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سب کو بھائی مل گیا، میں اکیلا ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا علی، دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں علی بن ابی طالب المعروف بعبد مناف بن عبد المطلب۔ آپ ہاشمی ہیں اور بطور خلیفہ بھی ہاشمی خاندان کے ہاشمیوں میں سے، بنو ہاشم میں سے آپ پہلے خلیفہ ہیں۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ مکہ میں سردار تھے، باعزت شرف فضیلت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد فرمائی، بہت مدد فرمائی۔ جس سال ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، کیونکہ اسی سال سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اور یہی دو وہ ہستیاں تھیں جو ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہ تھی دعوت اسلامی کے میدان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کو اولاد کی طرح عزیز تھے، کیونکہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب سردار تھے، لیکن آج کے سرداروں کی طرح وہاں سرداری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بہت سارا مال ہو، وہ خاندانی عزت، نجابت، شرف، ذاتی کردار، اوصاف کی وجہ سے سرداری ہوتی تھی۔ تو ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، تو ان میں سے، ان کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، آپ مکہ میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آپ کے ساتھ تھے، اور ایک روایت میں تو یہ بھی حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ کو مبعوث ہوئے اور 3 شنبہ کو یعنی اگلے دن میں آپ پر ایمان لے آیا، اور حضرت عباس اور حضرت انس اور حضرت سلمان سے ایک روایت یہ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عالم ربانی ہیں، مشہور زمانہ شجاع ہیں، زاہد بے بدل ہیں، حکمت آپ کی زبان پر اترتی ہے، ذہانت و فطانت آپ پر ختم ہے، آپ عرب کے فصیح و بلیغ ہیں، ذہانت، نکتہ رسی، بذلہ سنجی آپ کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں 2 لوگ بڑے جمع تھے، بڑا اتحاد تھا، آپ کے زمانے میں مسلمانوں میں بڑا انتشار ہو گیا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر کے مشیر ہم تھے، ان کی رعایا ہم تھے، اور ہمارے مشیر اور رعایا تم ہو، تو یہی ہو نا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی صحابی کی فضیلت میں اتنی احادیث نہیں ہے جتنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی، لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ
سیدنا علی المرتضی حضرات حسنین کے والد ہیں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ کی گھر والی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے صاحبزادگان حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جنت کی سرداری تو گویا آپ کے گھر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 186 روایات آپ کرتے ہیں, روایات حدیث آپ سے منقول ہیں, اور آپ سے آپ کے تینوں صاحبزادے حضرت حسن, حضرت حسین اور محمد ابن الحنفیہ تینوں صاحبزادے آپ سے حدیث کی روایت لیتے ہیں. اور پھر عبادلہ اربعہ عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن زبیر, کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے حدیث کی روایت لیتے ہیں, آگے نقل کرتے ہیں. یہ حدیث میں آپ کا مقام ہے. اور آپ کا تفقہ صحابہ میں بڑا ہوا تھا. حدیث میں آپ احتیاط کرتے تھے, ورنہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیکھنے کی عمر تو وہ تھی جس میں آپ اسلام لائے. روایات کے مطابق جب آپ اسلام لائے تو آپ کی عمر 10 سال, بعض میں 9 اور بعض میں 8 یا اس سے تھوڑی سی کم لکھی ہے. تو اگر آپ کی عمر مان لی جائے کہ 10 سال تھی جب آپ ایمان لائے ہیں, تو مکہ کے 13 سال آپ ساتھ رہے, تو 23 سال کے جوان رانا تھے. اور یہ 23 سال کا عرصہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, آپ کی رفاقت میں, آپ کی شاگردی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے. اور پھر مدینہ کے 10 سال, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دھیرے دھیرے پختہ عمر کی طرف بڑھ رہے تھے, اور آپ 33 سال کے جوان رانا تھے. چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے, مواخات میں اسلامی بھائی ہونے کی وجہ سے, اور زیر کفالت ہو کر بیٹوں کی طرح عزیز ہونے کی وجہ سے, اور داماد ہونے کی وجہ سے, اور داماد تو ہوتا ہی بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے, خاص طور پر اگر وہ صالح ہو, اور پھر وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہو, تو کیا بات. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت قریب تھے, لیکن احتیاط کی وجہ سے حدیث کی روایت آپ سے کم کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر جن حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے, ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ شامل. آج کی اس نشست میں ہم ایک طائرانہ اجمالی جائزہ لے رہے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس کا, شخصیت مبارکہ کا. آپ فاتح خیبر ہیں, اور تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, داد شجاعت دی ہے. اور تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ میں اپنی جگہ اپنا نائب اور امیر بنا کر گئے. اور حضرت علی نے جب اس کا شکوہ کیا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہو جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, کہ وہ کوہ طور پہ جاتے ہوئے ہارون کو اپنا نائب بنا گئے تھے. ہاں, مگر ہارون نبی تھے موسیٰ کے بعد, اور موسیٰ کے ساتھ, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور زمانہ فرمان, من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں ساتھی اور والی اور صاحب ہوں, تو علی بھی اس کا ساتھی, والی اور صاحب ہے. یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے. اور سیدنا علی سے کہا کہ علی, تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے, کہ ان کے بارے میں 2 قومیں, 2 گروہ, 2 جماعتیں ہلاک ہو گئیں. ایک وہ جنہوں نے ان کی محبت میں غلوف کیا اور ان کو ایسے مرتبے تک پہنچایا جس کے وہ نہیں تھے, یعنی نصارہ. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, تو وہ برباد ہو گئے. اور دوسرے وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا, ان کا انکار کیا, ان کے قتل کے در پہ ہوئے, جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, یعنی یہود. تو حضرت علی کے بارے میں دونوں جماعتیں ہلاک ہیں, محب غالی اور مبغض مفتر, دونوں برباد ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ صراط مستقیم کا اور اعتدال والا ہے, کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ عشرہ مبشرہ میں سے, خلفائے اربعہ میں سے, خلیفہ 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اور رشتہ مواخات میں آپ کے بھائی ہیں, اور عظیم الشان مراتب کے حامل ہیں.
اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر اور حضرات حسنین کے ابا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلبی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل اور آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر جاری رہے گا۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے، جب صبح فجر کے وقت آپ لوگوں کو الصلاۃ نماز کی طرف بلاتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر آپ اسی مہلک اور کاری وار سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔